ذرا سوچئے، اگر ایک انسان ایسا ہو جس کے اشارے پر ہوائیں اپنا راستہ بدل لیں، جس کے حکم پر آگ ٹھہر جائے، جس کے سامنے جنات سر جھکا کر کھڑے ہوں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہو کہ وہ انسان اپنے آپ کو طاقتور نہیں بلکہ اللہ کا محتاج سمجھے۔ سوچئے، ایک ایسا بادشاہ جس کے محلات سونے سے نہیں سجدوں سے مضبوط ہوں، جس کی سلطنت خوف سے نہیں انصاف سے چلتی ہو۔ تاریخ میں بہت سے بادشاہ گزرے، مگر کسی ایک کو بھی اتنی طاقت ملی اور پھر بھی اتنی عاجزی نصیب نہ ہوئی۔ یہ کہانی کسی افسانے کی نہیں، یہ کہانی ایک امتحان کی ہے، طاقت کے امتحان کی، شکر کے امتحان کی، اور اس انسان کی جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے، یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں، یہ حق ہے، حقیقت ہے۔ یہ ہیں اللہ کے نبی، وقت کے سب سے بڑے حکمران، مگر دل کے سب سے جھکے ہوئے انسان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی جنہیں نبوت بھی عطا ہوئی اور ایسی بادشاہت بھی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ انہیں کیا ملا، سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس طاقت کے ساتھ کیا کیا۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں اس داستان کو جہاں طاقت بھی سجدے میں گرتی ہے اور بادشاہت بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کیجیے اور دل کو دنیا کے شور سے نکال کر چند لمحوں کے لیے ایک ایسے عالم میں لے جائیے جہاں طاقت تلوار کے زور سے نہیں بلکہ حکم الہی سے چلتی ہو، جہاں فوجیں تعداد سے نہیں بلکہ اطاعت سے جیتتی ہوں، جہاں حکومت سازشوں سے نہیں بلکہ شکر اور عدل سے قائم ہوتی ہو، جہاں انسان، جنات، پرندے اور ہوائیں سب ایک نبی کے نظام کے تابع ہوں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، کوئی فلمی کہانی نہیں، بلکہ قرآن مجید کی زندہ حقیقت ہے۔ یہ قصہ ہے اللہ کے عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے۔ تاریخ میں بہت سے بادشاہ آئے جنہوں نے زمین فتح کی، کچھ نے دلوں پر حکومت کی اور کچھ نے ظلم کی نشانیاں چھوڑ دی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ تھے جن کی سلطنت عبادت سے شروع ہوتی تھی اور شکر پر ختم ہوتی تھی۔ ان کی حکومت محلوں سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے مضبوط تھی۔ وہ تخت پر بیٹھتے تو دل میں یہ احساس ہوتا کہ یہ سب میرے رب کی امانت ہے۔ یہی احساس ان کی طاقت کا اصل راز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، وہ نبی جنہیں زبور عطا ہوئی، جن کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا اور جن کی زندگی عدل و عبادت کا حسین امتزاج تھی۔ اسی گھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تربیت ہوئی۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی فہم، گہری بصیرت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، حتیٰ کہ ایک مشہور واقعے میں اللہ نے ان کے فہم کو خاص طور پر نمایاں فرمایا، اور قرآن نے گواہی دی کہ دونوں باپ بیٹے کو علم دیا گیا، مگر سلیمان علیہ السلام کو خاص سمجھ عطا ہوئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا ہوئی۔ یہ دنیا کا نایاب منظر تھا کہ ایک نبی کو بادشاہ بنا دیا گیا، مگر اس موقع پر نہ جشن تھا نہ غرور، بلکہ ایک دعا تھی، وہ دعا جس نے تاریخ بدل دی۔ رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ کہنا تھا کہ یا اللہ، اگر تو مجھے اقتدار دے تو ایسا دے کہ تیری قدرت اور تیرا نظام مکمل طور پر ظاہر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا کی جو آج تک کسی کو نہیں ملی۔ جنات جو انسانوں کے لیے خوف کی علامت ہیں، وہ سب ان کے حکم کے تابع تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جنات ان کے لیے محلات بناتے، اونچی عمارتیں تعمیر کرتے، عبادت گاہیں کھڑی کرتے اور سمندروں سے خزانے نکالتے تھے، مگر یہ سب کسی جادو یا خفیہ طاقت سے نہیں
बल्कि सिर्फ अल्लाह के हुक्म से था, और जो जिन सरकशी करता उसके लिए सख्त सजा मुकर्रर थी। ये ताकत अंधी नहीं थी, बल्कि अदल और एहतिसाब के दायरे में थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हवाओं पर इख्तियार अता फरमाया। तसव्वुर कीजिए, एक नबी अपने तख्त पर बैठा है और हवा उसके हुक्म से महीनों का सफर चंद लम्हों में तय कर देती है। कुरान कहता है कि सुबह का सफर 1 महीने का और शाम का सफर 1 महीने का होता था। ये फैंटेसी नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का मुजाहिरा था। फिर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जबान समझने का इल्म अता फरमाया। एक दिन लश्कर का जायजा लिया जा रहा था। इंसानों का लश्कर, जिन्नात का लश्कर और परिंदों का लश्कर सब मुनज्जम थे, मगर हुदहुद गैर हाजिर था। इतनी अजीम सल्तनत में एक परिंदे की गैर हाजिरी भी नजरअंदाज ना हुई, क्योंकि ये हुकूमत लापरवाही की नहीं, बल्कि जवाबदही की हुकूमत थी। हुदहुद आया और सबा की कौम और मलका बिल्कीस की खबर लाया। सूरज परस्ती का हाल बयान किया। एक परिंदे की खबर ने एक पूरी कौम की तकदीर बदल दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हिकमत के साथ खत लिखा, दावत दी, और नतीजा ये हुआ कि मलका बिल्कीस हक के सामने झुक गई और एक कौम शिर्क से निकलकर तौहीद की तरफ आ गई। और फिर वो लम्हा आया जो दिल को हिला देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे खड़े थे। जिन्नात काम में मसरूफ थे। निजाम चल रहा था कि अचानक अल्लाह का हुक्म आया और नबी की रूह कब्ज कर ली गई। मगर जिन्नात को खबर ना हुई। वो समझते रहे कि नबी जिंदा है और वो काम करते रहे। दिन और महीने गुजर गए, यहां तक कि दीमक ने लाठी को खा लिया और जिस्म जमीन पर गिर पड़ा। तब जाकर जिन्नात पर हकीकत खुली और कुरान ने हमेशा के लिए ऐलान कर दिया कि अगर जिन्नात गैब जानते होते तो इस जिल्लत के काम में इतनी देर तक मुब्तला न रहते। ये फैसला कुन पैगाम था कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि हमारे लिए पैगाम है कि ताकत अल्लाह की अमानत है, इख्तियार आजमाइश है और बादशाहत जिम्मेदारी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो कायनात मुसख्खर हो जाती है, और अगर दिल अल्लाह से कट जाए तो तख्त भी बोझ बन जाता है। अल्लाह ताला हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शुक्र, अदल और आजजी को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने का हौसला देता है।